اسلام میں سنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی سنت کا کیا مطلب ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو چیزیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ استعمال فرمائی، کھانے کی چیزیں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تناول فرمایا، تو اسی طرح ہر دور کے اندر جس کو جو چیز اویلیبل ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہو، دیگر انبیاء کا دور ہو، تو ان کو جو چیزیں وہاں پر اللہ نے عطا فرمائی تو وہ کھائیں۔ تو اب ہمارے اسلام کے اندر، اس دور کے اندر سنت کا اسلامی تصور کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سنت کے بارے میں یہ بات نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لباس پہنا، اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ نے کھانا تناول فرمایا، ٹھیک، اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے سواری استعمال کی، ٹھیک، تو یہ باتیں بالکل درست ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے تو جو آج کی سواریاں ہیں انہیں استعمال فرماتے، جو آج کا لباس ہے اس کے مطابق استعمال فرماتے، جو آج کے کھانے ہیں اس کے مطابق اب استعمال فرماتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ سنتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ، جیسے اب فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں، عصر سے پہلے کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں۔ اب کیا یہ سنتیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق زمانے یا علاقے کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا۔ اسی طرح سنت کا تعلق اخلاق کے ساتھ بھی ہے، جیسے مسکرا کے ملنا سنت ہے، جیسے معاف کر دینا سنت ہے، جیسے حلم سنت ہے، گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا سنت ہے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا سنت ہے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا سنت ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو سنتیں ہیں کیا اس کا تعلق بھی اس زمانے کے ساتھ ہے یا آج کے ساتھ بھی ہے؟ آج کے ساتھ بھی، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ سنت کی مختلف قسمیں ہیں۔ جو سنتیں عبادت سے متعلق ہیں کہ آپ سجدہ کریں تو بڑا تسلی سے کریں، آپ قیام کریں تو اس میں یہ سورتیں پڑھیں، تو یہ جو سنتیں ہیں یہ تب بھی ویسی ہی تھی، آج بھی ویسی ہیں، اس سے زمان و مکان سے فرق نہیں پڑتا۔ جن سنتوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، امانت سنت ہے، دیانت سنت ہے، صداقت سنت ہے، یہ سنتیں بھی دائمی ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لے دے کے معاملہ آ جاتا ہے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، سواری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ یہ جو سنتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے سنن عادیہ۔ سنن عادیہ کا مطلب کہ جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو علماء ہمیشہ سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری سنتیں برابر نہیں ہیں۔ یہ کھانے پینے کی سنتیں، اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اب وہ والی سنتیں اگر کوئی اپناتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا فرمایا ہے، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد کرنا سنت ہے، سونے سے پہلے بھی ایک دعا سنت ہے، سونے سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا سنت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں تو کیا ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی اسی زمانے کے ساتھ تھی اور اس کا تعلق حجاز کے خطے کے ساتھ تھا، آج نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ بھی اس سے خارج ہے، یہ بھی وہ ہے جو دائمی ہے۔ باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی محبت میں مدار ہے، جس کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے وہ چیزیں بھی کرتے تھے کہ جو اصلاً کسی اس دائرے میں نہیں آتی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے، اور دیگر ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے میں کیوں مسکرایا؟ تو پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تھا اور آپ مسکرائے تھے، تو بس میں اسی کو یاد کر کے مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ تو ان میں سے کسی بھی اس میں نہیں آتا نا کہ یہ کسی عادت میں یا کسی اس والی شے میں آئے، اس کا تعلق ڈائریکٹ محبت کے ساتھ۔ تو لہذا جو سنن عادیہ ہیں ان میں بہت سی سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق محبت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے۔ اسلامک مینرز اور ہیں، نان اسلامک مینرز اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بہت سے دوسرے کلچرز ایسے ہیں کہ جن کا یہ کہ بائیں ہاتھ سے پیو۔ ہمارا یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دوسروں کے ہاں کہ جیسے مرضی کھاتے پیتے پھرو۔ ہمارے ہاں بیٹھ کے پانی پیو، دوسروں کے ہاں کہ کھڑے ہو کے یا جیسے مرضی پیو۔
تو کچھ چیزوں کا فرق تہذیب کے اعتبار سے ہے، ان میں اسلامی تہذیب پہ عمل کیا جائے گا، کچھ چیزوں کا تعلق بالکل ہی عادت کے ساتھ ہے، وہ بھی جس کی جتنی محبت ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ مفتی صاحب اس کا دین میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی یقیناً ثواب تو ہے ہی نا اس کا؟ دیکھیں ثواب تو ہے نا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی سنت پہ عمل کرے گا، خواہ وہ سنن عادیہ میں سے ہی ہو، اسے اتباع کا ثواب تو ملے گا۔ یعنی اتباع نبی کا حکم ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، کاروبار سے بھی ہے، عقیدے سے بھی ہے، اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت۔